کیوں ہماری اردو زبان مستقل زوال کا شکار ہے؟ کہ جب ہم اپنے بچوں کو انگریزی کی طرف مائل کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. بھارت کا ایک شہر ہے, آپ نے سنا ہوگا پنجاب, جو ان کا حصہ ہے, وہاں پہ ان کا میڈیکل انجینئرنگ سب کچھ تو پنجابی میں کروایا جا رہا ہے. ہم کیسے اپنی اردو کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں؟ وہ بولیں اردو تو ان کے لہجے سے خوشبو آئے. عالمی سطح پہ لانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ لکھتے ہوئے کے اور کے کا فرق ہی نہیں دیکھا جاتا. لکھا تھا کہ ایک فلیٹ کے سامنے سے ایک بجلی کی تار گزرے تو اس پہ ایک لڑکی نے کھچ پھینکا. افراد غلط ہیں یا غلط ہیں تصورات, یا اس معاشرے ہی کو ڈھالا گیا غلط. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل. آج ہم ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کریں گے, اردو زبان اور ہماری تہذیب. ہماری نئی نسل کو کیا مسائل کا سامنا ہے اردو زبان کو لے کر, اور خاص طور پر ہم اپنی اردو زبان کے جو چیلنجز ہیں, مسائل ہیں, اس کو کیسے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی کہ ہم اس کی بقا اور فروغ کے لیے کیا بہتر اقدامات کر سکتے ہیں, اور کیوں ہماری اردو زبان مستقل زوال کا شکار ہے. اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج معزز مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں, وہ ہے پروفیسر شازیہ ظہور. ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا, بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی. اچھا, سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ آپ اردو زبان کے حوالے سے کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں اور کہاں پہ پڑھا رہی ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. جی, اردو پڑھاتے ہوئے مجھے جو ہیں تقریباً 13 سے 14 سال ہو چکے ہیں. صحیح. تو مختلف اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, جس میں ایک نجی ادارہ جو ہے ہمارا نجی تعلیمی ادارہ, جو کہ نہ صرف لاہور میں ان کی شاخیں ہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے ان کی شاخیں ہیں, اور جو کہ ایک نامور ادارہ ہے. آپ بھی جانتی ہیں, ہر بچہ جو ہے جو کہ 10ویں سے فراغت پانے کے بعد جو ہے جب 11ویں 12ویں جماعت میں جاتا ہے تو اسی ادارے کو جو ہے وہ پیروٹی دیتا ہے. اب میں جو ہے ایک ایسے ادارے میں پڑھا رہی ہوں جہاں پر بنیادی طور پہ تو بچے ہاسپٹیلٹی اینڈ مینجمنٹ اور اس کے علاوہ کوکنگ کے جو کورسز بھی ہیں, ڈپلوما جو ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ہے کچھ ٹیکنیکل بورڈ جو ہے ہمارا لاہور ٹیکنیکل بورڈ, انہوں نے بھی ان کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے کچھ ایسے پروگرام جو ہے متعارف کروائے ہیں کہ جن میں انٹر کا ان کو ڈپلوما دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو اس حصے میں جا کے پھر وہ گریجویشن کا ڈپلوما بھی انہیں دیتے ہیں. تو وہاں جو انٹر کے بچے ہیں جو کہ لاہور ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ ان کا الحاق ہے, تو میں ان بچوں کو پڑھاتی ہوں الحمدللہ. اچھا, جیسے کہ ہماری آج اردو زبان پہ بات ہو رہی ہے, جی تو اردو زبان جو ہماری تہذیب اور شناخت کا کتنا اہم جزو ہے؟ بات آپ نے کی, اردو زبان ہماری شناخت کا کتنا اہم جزو ہے. دیکھیں, اردو پاکستان, نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر کی معیاری زبان ہے, اور معیاری زبان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے چاروں صوبوں کے لیے ایک رابطے کی زبان ہے. اس نے نہ صرف ہم چاروں صوبوں کو, پورے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے. اور کوئی بھی زبان ہماری شناخت, ہمارا مقام جو ہے وہ متعین کرتی ہے, ہماری پہچان بناتی ہے. اسی طرح اردو زبان نے بھی ہماری پہچان جو ہے وہ ہمیں دی ہے, کیونکہ جس طرح ہم اپنے وطن کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری پہچان جو ہے ہمارے وطن سے ہوتی ہے, اسی طرح ہماری زبان بھی جو ہے وہ ہماری شناخت, ہماری پہچان. میرے استاد محترم پروفیسر سید بلال صاحب نے کہا ہے کہ انسان کو اپنا تشخص اس قدر عزیز ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ مرے تو اس کی قبر جو ہے وہ بھی ایسی جگہ پہ بنے کہ جہاں 2-4 لوگ اسے جانتے ہوں. تو دیکھیں نا, یہ زبان جو ہے, ہم اگر بیرون ملک جائیں تو ہم اگر وہاں پہ جا کے نماز روزہ کی پابندی نہیں کریں, شلوار قمیض نہیں پہنے, مرد جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھیں, سر پہ ٹوپی نہ لیں, اور پھر ہم اردو نہ بولیں, تو بات تو کون ہمیں کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں, کیونکہ کسی بھی زبان کے 2 بڑے ستون ہوتے ہیں,
ایک مذہب اور ایک اس کی زبان. صحیح. تو ان دونوں ستونوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی شناخت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پہ بھی اس پہ توجہ نہ دیں, اس کو بیرون ملک جا کے نہ بولیں, تو کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ پاکستانی نہیں کہے گا. تو اس طرح میرے خیال سے یہ ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری زبان جو ہے. اچھا, آپ نے شناختی بات کی. جی. اب بات یہ کہ ہمارے جو ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن ہماری جو اردو زبان ہے وہ ہماری کس طرح سے ثقافت کو محفوظ رکھتی ہے؟ جہاں سے بات آتی ہے نا, کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے نا وہ اس ملک کی, وہاں کے رہنے والے لوگوں کی روایات اور اقدار کی امین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہماری زبان ہے, ہماری زبانیں جو ہے وہ اردو ادب کے ذریعے جو ہے, اردو ادب نے ہماری زبان, نہ صرف ہماری زبان کو بلکہ ہماری روایات, ہماری ثقافت کو محفوظ رکھا ہے. اب محفوظ کس طرح سے رکھا ہے؟ اب دیکھیں, نثر ہو, نظم ہو, غزل, ناول, کوئی بھی آپ ان تمام اصناف میں سے کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ جو ہماری روایات ہیں وہ ہمارے خاندانی نظام, ہمارے معاشرے سے ہوتی ہوئی ہمارا تمام چیزیں جو ہیں ادب میں محفوظ کرتی گئی ہیں. میں اس دن ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ میرات العروس ایک ناول ہے, جسے میرات العروس بھی, دونوں طریقے ٹھیک ہیں, میرات العروس یا میرات العروس, مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے. تو اس کا بہت مشہور ہے, اور آپ ڈرامہ بھی اس پہ جو ہے ہمارے سرکاری چینل پہ ہم نے دیکھا اور بہت زیادہ اس سے سیکھا. جب ہم اس عمر میں تھے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ مولوی نذیر احمد نے وہاں اکبری جو عسکری کا کردار اس میں ڈالا ہے, تو اس میں انہوں نے یہ چیزیں آنے والی نسل کے لیے اس میں محفوظ کر دی ہیں اردو ادب کے ذریعے. کس طرح کہ خاندانی نظام میں بچیوں کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے, بچیاں جو ہیں وہ لڑکپن, جوانی اور پھر عورت بننے تک کا جو سفر جو طے کرتی ہیں, اس دوران ان کے جو رویہ کیسا ہونا چاہیے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے بات کرنے کے طور طریقے, یہ ساری چیزیں. اور پھر علامہ اقبال کی گئی شاعری اردو ادب میں جو نوجوانوں کے لیے خاص طور پر, اور ان کا ایک شعر ہی میں سمجھتی ہوں کہ کافی ہے کہ یہ فیضان نثر تھا, یہ فیضان نثر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب دیکھیں اس طرح اسماعیل میرٹھی جو ہیں انہوں نے بچوں کے لیے بہت کام کیا, بچوں کے نظمیں لکھی. تو یہ اردو ادب نہ صرف ہماری روایات اور اقدار کو جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے, بلکہ آنے والی نسل کے لیے ان کو زندگی گزارنے کے لیے لاہ عمل طے کرنے کے لیے موقع دیتا ہے. اور جیسے ہم نے اپنے بزرگوں کی وراثت سے جو بہت کچھ سیکھا, ہم نے ان سے سیکھ کے ان کا وہ جو لب و لہجے کی ان کی مٹھاس تھی, وہ شیرینی جو تھی, وہ ایک شعر بہت زبردست سا مجھے یاد آ گیا اس موقع پر کہ عطردان سا لہجہ, وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, رچی بسی ہوئی ہے اس میں اردو کی خوشبو. تو اردو کی خوشبو بالکل ایسا. صحیح. اچھا, آپ نے بات کی نئی نسل کے حوالے سے. جی. آپ دیکھ رہی ہیں, آپ نیو جنریشن کو بھی پڑھا رہی ہیں, نئی نسل کو. بالکل. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ان میں کیوں پڑھنے لکھنے کا, خاص طور پہ اردو کو لے کے وہ بڑے پریشان رہتے ہیں, رجحانات کم ہو رہے ہیں, کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ بنیادی وجوہات میں پہلے تو ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں سوچتے بھی اردو میں ہیں, ٹھیک ہے, اردو یا پنجابی میں, جو بھی ہماری مادری زبان ہے ہم اس میں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن بولنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی میں. تو یہ جو اسپیس ہے نا, یہ قوموں کو تباہ کر رہی ہے. اب دیکھیں ایک خاص طبقہ ہے جو کہ انگریزی بولتا ہے, اور ان کے لیے ویسے ہی ایک خاص طبقے کے لیے وہ اسکول بھی ہیں جہاں انہیں پڑھایا جاتا ہے, خاص سلیبس ہے, اور پھر انہی خاص اسکولوں کے طلبہ جو ہیں وہ کامیاب ہو کر ہمارے ملک میں اونچے عہدوں پر کام کرتے ہیں, اور پھر وہ وہی نظام جو ہے پورے ملک میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسئلہ پھر کہاں پر آتا ہے کہ جو ہم جیسے لوگ یا سفید پوش لوگ جو ہیں, ہم غریب طبقہ جو ہے, وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہت کامیاب ہیں, وہ ان کو اچھا روزگار ملا ہوا ہے, تو وہ اپنے بچوں کو بھی ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اسپیس آ جاتی ہے, یعنی ہم جو ہے بولنا بھی ہم نے اردو میں ہے, سوچنا بھی, لکھنا بھی, سب کچھ, لیکن جب ہم اپنے بچوں کو انگریزی کی طرف مائل کرتے ہیں نا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. تو پھر یہ معاملہ جو ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ گھروں میں اب تو بچوں نہیں دی جاتی بالکل. پہلے ہمارے دور میں کیا تھا کہ گھروں میں قصے, کہانیاں, بچوں کے ناول, بچوں کا باغ, رسالے,
ماں باپ خود خرید کر لاتے تھے اور بچے پھر ان کو ذوق و شوق سے نہ صرف پڑھتے بلکہ ان کے پڑھنے کے لیے اردو سیکھتے, اردو کی طرف متوجہ ہوتے. تختیاں جو ہیں وہ لکھوائی جاتی, اسے نہ صرف املا اور لکھائی کا معاملہ حل ہوتا بلکہ انسیت جو ہے وہ بچوں میں پیدا ہوتی اردو کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ قصہ کہانی نظر آتی ہے, یعنی مفقود ہو چکی ہیں یہ سب چیزیں. صحیح, جیسے کہ آپ نے کہا ہمارا ڈفرینس آ رہا ہے کہ ہم بالکل انگلش اسپیس آ رہی میں ہے. بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے نصاب میں خاص طور پہ جو اردو کے حوالے سے؟ دیکھیے نصاب میں یہ ہے, یہ جو دور ہے نا یہ سائنس کا دور ہے, کمپیوٹر کا, ٹیکنالوجی کا. تو روزگار کے سارے مواقع جو ہے نا وہ انہی مضامین میں ہیں اور انہی میں اچھا روزگار بھی ملتا ہے. اور پھر اچھا روزگار حاصل کرنے کے لیے ایک دوڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جو پہلے ہمیں کمپیوٹر اور پھر ہماری زبان سے نکال کر ہمیں انگریزی کا رستہ دکھا دیتی ہے. تو ہمارے ملک میں یہ چیزیں, یہ پالیسیاں بنائی نہیں جا رہی, نہ ان پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہماری اپنی زبان میں ہماری نوجوان نسل کو اچھی روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو مثال قائم کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہی زبان میں ساری چیزیں جو ہیں وہ رائج کر رکھی ہیں. کمتری کا شکار ہے میرے خیال میں, احساس کمتری کا شکار ہے. حالانکہ ہماری اپنی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اس میں اگر سارا نصاب جتنی بھی ہمارے مضامین ہیں, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, میڈیکل ہو, وہ ساری چیزیں پڑھائی جا سکتی ہیں. دیکھیے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا ایک شہر ہے, آپ نے سنا ہوگا پنجاب جو ان کا حصہ ہے, وہاں پہ ان کا میڈیکل, انجینئرنگ سب کچھ تو پنجابی میں کروایا جا رہا ہے. چائنا اور جاپان کی مثال لے لیں کہ ان کے روزگار کے مواقع انہیں فراہم کیے جا رہے ہیں. اگر ہمارے ملک میں بھی اس پہ کام کیا جائے تو میرے خیال سے بچوں میں جو ہے یہ ذوق اور شوق دوبارہ سے آ سکتا ہے, وہ اپنی اردو زبان کو سیکھنے کی طرف جا سکتے ہیں اور گھروں میں بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی. اچھا ایک چیز, جیسے آج کل سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا دور ہے, آج کل بچے سارے سوشل میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں, تو ہم کیسے اپنی اردو کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں, پہلے تو آپ پروموٹ کرنے سے پہلے یعنی اس کو پھیلانے سے پہلے آپ یہ بات کریں کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اردو ہے کس طرح کی, یعنی کیا وہ معیاری ہے یا وہ سطحی ہے, وہ کس طرح کی ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کے دور میں جب دیکھتی ہوں نا تو ساری چیزیں جب ہم پیغام رسانی کرتے ہیں, یعنی جسے ہم میسج کہتے ہیں, ایک دوسرے تک پہنچانا پیغام جو ہے, اس میں ہم رومن اردو میں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا دنیا میں کوئی ایسی زبان ہے, جیسے انگریزی کی مثال لے لیں, کہ وہ اردو میں لکھ سکتے ہیں اپنی زبان کو؟ نہیں, بالکل نہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں, اس میں بہت سی غلطیاں پھر ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں پہلے ایک دور تھا جب آپ نے اگر میڈیا کی بات چھیڑی تو مجھے یاد آ گیا, تو میں سلام بھی پیش کروں گی اور وہ ان کے بارے میں ایک مصرع بھی میں کہنا چاہوں گی کہ وہ بولیں اردو تو ان کے لہجے سے خوشبو آئے. تو ان میں لئیک احمد, قریش پور, ضیاء محی الدین, مستنصر حسین تارڑ, یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کے اردو دان بھی اپنی غلطیاں ٹھیک کرتے تھے, جیسے کہتے ہیں نا موتی جھڑ رہے ہوتے تھے. واقعی اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں, یہ امید ابھی بھی باقی ہے. دیکھیں وہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا وسیع شاہ صاحب ہیں, تو اگر ہم ان کی اردو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ابھی بھی ہمیں وہ روشنی, وہ امید کی کرنیں ان کے لہجے سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن سیکھ نہیں رہے. ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس بات پہ اب توجہ ہی نہیں کر رہی. وہ یہ سمجھتی ہے کہ اردو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں سیکھیں وہ, کیونکہ ہماری پالیسیاں ہی ایسی ہیں کہ ہمیں اردو میں کوئی بھی چیز جو ہے فراہم نہیں کی جا رہی, نہ اچھا روزگار. ٹھیک ہے کہ انگریزی جو ہے وہ ایک رابطے کی زبان ہے, جسے کمیونیکیشن لینگویج کہتے ہیں ہم. اب دیکھیں میں اردو پڑھاتی ہوں, میں انگلش بول سکتی ہوں الحمدللہ, کیونکہ میرے طلباء و طالبات میں ایسے بچے آتے ہیں کہ جو انہیں جو نجی اسکول ہیں جو کہ پرائیویٹ ہوتے ہیں, جہاں آکسفورڈ کا سلیبس لگا ہوتا ہے, سلیبس آکسفورڈ کا ہوتا ہے, اساتذہ کرام جو ہیں وہ مشکل سے 10ویں پاس بھی نہیں ہوتے, 10ویں یا انٹر پاس جو ہے وہ اس طرح کے اساتذہ کرام جو ہے وہاں پہ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو کہ آکسفورڈ کا سلیبس پڑھتے ہیں, جو کہ بہت مشکل ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے لیے بھی ان کو پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی یہاں پر تو ہماری جو اسپیس ہے پھر وہی بات آگے وہ آ جاتی ہے. کی ٹریننگ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ٹریننگ جو ہے بالکل ایسا ہے کہ ان کی ٹریننگ کی جائے, اور ایسے اساتذہ کرام جو ہیں ان کو آکسفورڈ کا سلیبس پڑھانے کے رکھا جائے کہ جو خود نہ صرف جانتے ہوں, سمجھتے ہوں, بلکہ انہوں نے خود بھی پڑھا ہو.
صحیح. اس سے ایک بات آپ کی ہاں بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ایک بات مجھے یاد آئی. اب جو ہے ایک کا سوشل اسٹڈیز کا سبجیکٹ تھا اردو میں کہ آپ اردو میں پڑھیں، لیکن بچے تھے کہ نہیں، پیرنٹس بھی آ گئے کہ آپ اردو میں کیوں پڑھا رہے ہیں، اردو میں کیوں پڑھا رہے ہیں. اب دیکھیں وہ جو ساری معلومات تھی جو ہماری سوشل اسٹڈیز کی، وہ پھر اب انگلش میں، یعنی آدھے سال کے بعد ان بچوں کو انگلش میں شفٹ کیا کہ وہ بچے اردو نہیں پڑھ پا رہے تھے. تو اب میں یہی سوچی تھی اس میں ہماری غلطی ہے یا ہمارے جو ہے ٹیچرس کی غلطی ہے یا ہمارے بچوں کی غلطی ہے؟ یہ بات ہے واقعی آپ کی نا؟ نہیں، یہ نہ تو ٹیچرس کی غلطی ہے، نہ ہماری ہے، نہ بچوں کی. یہ ہمارے ملک کے جو ذمہ دار لوگ ہیں نا، یہ ساری بات پھر سارا ملبہ ان پر آ جاتا ہے. وہ اس طرح سے کہ پالیسیاں وہ لوگ بناتے ہیں. ان لوگوں کو یہ جو بدلتے دور کے تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ انگریزی جو ہے وہ رابطے کی زبان ہے، ہم بیرون ملک جاتے ہیں جب تو ہمیں یہ بولنی پڑتی ہے. لیکن جیسا کہ اردو کو سائڈ پہ لگا دیا گیا ہے، کیوں نہ اس انگریزی زبان کو اختیاری مضمون بنا دیا جائے، یعنی اس حد تک سیکھی جائے کہ جس سے ہم جب باہر کے ملک جائیں تو ہم رابطہ کر سکیں، لوگوں کی بات کو سمجھ سکیں. میرے خیال میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات ہے. یہ بہت فخر کی بات ہے. یہ آپ پہلے بھی جیسے آپ نے اپنے پہلے سوال میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی زبان کے اوپر. اچھا، آپ کیا دیکھتی ہیں عالمی سطح پہ لانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، عالمی سطح پر لانے کے لیے پہلے تو ہمیں اپنی داخلی دیواروں کو مضبوط کرنا ہوگا. وہ کس طرح سے کہ اگر ہمیں اردو کی پہچان بنانی ہے عالمی سطح پر، تو ہمارے جب بھی ہم کوئی دوا خریدتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پرچہ نکلتا ہے جس کے اوپر ساری ہدایات درج ہوتی ہیں کہ کس طرح سے لینی ہے اور کس عمر کے لوگوں نے، وہ انگریزی میں لکھی ہوتی ہیں. بہت کم دوائیں میں نے ایسی دیکھی کہ جس میں اردو میں لکھی گئی ہوں، عربی میں لکھی ہوئی ہیں، دوسری زبانوں میں. تو کیوں نہ ہم ان کو اپنی زبان میں لکھیں، کیونکہ جو ہم کھانے والے ہیں وہ تو ہم اردو زبان کو سمجھتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے، لائبریریاں جو ہیں وہ نئی طرز کی بنائی جائیں. ان میں رجحان کم ہو رہا ہے، لیکن اس میں یہ سارا پھر عمل دخل آ جاتا ہے سوشل میڈیا کا. لیکن کیونکہ وہ لگتا ہے بچوں کو کہ ہم نے 30 سیکنڈز میں پوری دنیا دیکھ لی ہے اور بس اب جو ہے وہ عالم ہو گئے ہیں. جی، تو وہ بات ہماری ہو رہی تھی کہ کس طرح عالمی سطح پر اس کو متعارف کروایا جائے. دیکھیں، پاکستان اور ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، اس میں جو بھی اردو کو سمجھتے ہیں لوگ، جو اردو فہم لوگ ہیں، ان سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اردو کی جنگ ہے. اور عالمی سطح پر اس کی پہچان دلوانے کے لیے ہمیں پاکستانیوں کو اور ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے، جو اردو کو سمجھتے ہیں، جو اردو فہم لوگ ہیں، ان کو مل کر لڑنا ہوگی. یہ ہماری زبان کا مقدمہ ہے. ہمیں پہلے تو اپنی داخلی دیواریں جیسے کہ میں نے کہا مضبوط کرنی ہے. پھر بیرونی سطح پر یہ کوششیں کی جا سکتی ہیں کہ تمام جتنے بھی ہمارے شعراء، ہمارے مصنفین، ہمارے ادیب جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں، ان میں ناروے میں بھی لوگ رہتے ہیں، تو یہ لوگ ایسا کام کریں کہ جیسے گوئٹے، شیکسپیئر کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں، میر، غالب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان پر تو خیر کام ہوا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے بیرون ملک کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سے شعراء ہیں ہمارے جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ سب لوگ مل کے کوشش کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو انہی کی کتابوں کو، شاعری کی کتابیں ہوں یا نثر کی ہوں، ہمارے جو مشہور ناول نگار ہیں، ان کا ہر زبان میں میرے خیال سے ترجمہ کرنا چاہیے. اور پھر ان کو پوری دنیا کی تمام لائبریریوں میں رکھوا دینا چاہیے، تمام زبانوں میں. تو پھر اس سے یہ ہے کہ اردو کا جو نام ہے وہ اس طرح روشن ہوگا کہ پوری دنیا کے آسمان پر، اس کے افق پر یہ چکمکائے گا. صحیح. اچھا، آپ کے خیال میں جو ہماری اردو زبان ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں پاکستان میں آئندہ 5 برسوں میں؟ 5 برسوں میں جی، بات یہ ہے کہ اگر تو ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں نا تو پھر تو بہت تاریخ ہے. لیکن اگر ہم مل کر یہ بیڑا اٹھاتے ہیں، یہ ذمہ داری ہم اپنے سر لیتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنی اردو کا مستقبل جو ہے وہ، اب مجھے یاد آیا کہ اردو جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ نون الف نہ لگے، یعنی مصدر کے الفاظ لگ جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اردو بولنا، لکھنا، پڑھنا
تو جب ہم ایک زبان کے طور پہ بات کرتے ہیں تو مجھے اردو بولنی لکھنی پڑھنی تو اس کا بھی جو ہے وہ تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں. لیکن ابھی فی الحال آپ کے سوال پر آتے ہیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم کوششیں کر سکتے ہیں کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو. تو اس کے لیے یہ کہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا, جیسے فریج ہے, ریفریجریٹر ہے, تو اس کا اسی طرح سے نام ہم لینا شروع کر دیتے ہیں اور وہی نام ہمارے ملک میں رائج ہے. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ تمام جو ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو کہ اختراع سازی کرے, اردو میں کی جائے, ان کے نام اردو میں رکھے جائیں, جتنی بھی چیزیں یہاں پر آتی ہیں. کیوں ہم کب تک ہم دوسروں کی دی ہوئی چیزوں پر, دوسروں کے دیے ہوئے الفاظ پر قناعت کریں گے؟ کیوں نہ ہم اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اپنی زبان کو, اس کو پھیلانے کے لیے, اس کی روشن مستقبل کے لیے اس پہ کام کرے, ہماری حکومت اس میں تعاون کرے, ایسے ادارے بنائے. اگرچہ ادارہ ہے, کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ حکومت بالکل کچھ نہیں کر رہی, حکومت کر رہی ہے, لیکن اس کو زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے. اور مزید ایک ادارہ فرینچ طرز پر بنایا جائے, جس طرح ایران میں ہے کہ وہ اپنی ہی زبان میں جو ہے وہ ہر چیز کا نام جو ہے وہ لیتے ہیں یا رکھتے ہیں. جس طرح ہمارے ملک میں بھی یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. بچوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں ان کی اپنی ہی زبان میں, اور والدین جو ہیں وہ کوشش کریں وہ خود بھی گھروں میں اچھی اردو بولیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا فخر ہے. اگر آپ اچھی اردو نہیں بولتے تو آپ اچھے پاکستانی نہیں ہیں. دنیا میں کوئی, میں جب اپنے طلبہ و طالبات کو پڑھاتی ہوں بچوں کو, تو اب دیکھیے بہت مشکل ہے بچوں میں یہ ذوق اور شوق پیدا کرنا, کیونکہ وہ پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھ کر آتے ہیں, انہیں اردو کی طرف لے کے آنا یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جو استاد ہے نا وہ سب کچھ کر دیتا سکتا ہے. دیکھیے جب استاد اپنی کمرہ جماعت کا دروازہ بند کر لیتے ہیں نا تو وہ ایک طوفان برپا کر سکتا ہے. تو میں بچوں پہ بہت محنت کرتی ہوں. میں کسی بھی ادارے میں کام کروں, میں یہ نہیں سوچتی کہ میں یہاں پر صرف پڑھانے آئی ہوں, میں نے تنخواہ لینی ہے اس بات کی, اور پھر میری اور میرے طلباء طالبات کی بات ختم نہیں. میں ان کے الفاظ پر, ان کی ادائیگی پر, ان میں ذوق اور شوق پیدا کرنے پر بہت محنت کرتی ہوں, جو کہ وہ ان سب چیزوں کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. میں یہ بات بھول جاتی ہوں کہ میرے یہاں پہ ایک خاص وقت ہے اور انہوں نے مجھے اس کے پیسے دینے ہیں, بالکل نہیں, جسے درمیان میں نہیں آتی, کیونکہ میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہوں, اور یہ تمام اساتذہ کرام کو محسوس کرنی بھی چاہیے جو کہ اردو بولتے ہیں یا اردو کے استاد ہیں. اچھا, جیسے ہماری بات ہو رہی تھی میڈیا, ہمارا جو میڈیا ہے, جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہو گیا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, اس میں آپ اردو کے استعمال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میڈیا چاہے کسی بھی قسم کا ہونا, اس میں اردو کا جو استعمال ہے وہ معیاری نہیں رہا. معیاری کیوں نہیں رہا؟ اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی ویلوگرز ہیں, جو بھی یوٹیوب پہ پروگرام کیے جاتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کی طرف, ہاں سوشل میڈیا کی طرف بھی وہ بھی ہے. اب زیادہ تر جو اردو ہے نا, جو ہماری نئی نسل ہے وہ ان لوگوں کو دیکھتی ہے, سنتی ہے, ان کی پیروی کرتی ہے, اور ان کے کہے گئے جملے جو ہے وہ ان کو دہراتی ہے, وہ بولتی ہے. تو جو اہم کردار ہے نا وہ ان لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے. ایک خاص ادارہ بنانا پڑے گا ہماری حکومت کو کہ جو ان لوگوں کے اوپر بھی چیک رکھے, ان لوگوں کو دیکھے اور ان کو بتائے, کچھ تقاضے رکھے جائیں, کچھ اصول رکھے جائیں, اور جن پر عمل کرنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے. اب دیکھیں, اب میں آپ کو سوشل میڈیا کی مثال دیتی ہوں. سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم, اب تو خیر ٹی وی بھی میرے خیال سے اسی میں آتا ہے, کیونکہ اب زیادہ تر ٹی وی کو جو ہے یوٹیوب پر دیکھا جاتا ہے, اس میں نہیں, لیکن ابھی بھی جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پھر بھی آپ کے تقاضوں کا خیال رکھتا ہے, لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو بیڑا غرق کیا. بالکل ایسا, میں وہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں جب خبریں چل رہی ہوتی ہیں, بہت سے ہمارے نجی چینل ایسے ہیں کہ نیچے جو سلائڈ چلتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جب بہت سے الفاظ کی غلطیاں ہوتی ہیں, جیسے ہم لفظ ہے عوام, تو وہاں پہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ہماری عوام نے یہ کر دیا یا ہماری عوام نے یہ کہا, حالانکہ درست لفظ کیا ہے, ہمارے عوام. تو اسی طرح میں جب آپ کو ریلز کی مثال دیتی ہوں, جو ہم یوٹیوب پہ بچے زیادہ تر جو ہے وہ اسی کو دیکھتے ہیں, ہماری نئی نسل. اب کل میں ایک ریل دیکھ رہی تو اس پہ لکھا تھا کہ ایک فلیٹ کے سامنے سے ایک بجلی کی تار گزر رہی تھی. اب بجلی کی تار گزر رہی تھی تو اس پہ ایک لڑکی نے کھچ پھینکا. اب دیکھیں پہلے تو بہت پریشان ہوئی, میں نے سمجھنے میں مجھے 10 منٹ لگے کہ یہ کیا ہو گیا, کیا پھینک دیا اس نے, کیا کیا آخر. تو تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ کچھ پھینکا,
تار کے اوپر اس نے، تو اس کو کرنٹ لگا. اچھا اسے لکھنے میں غلطی لکھنے میں یہ نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کی املا غلط ہے، وہ لکھتے غلط ہیں، کچھ بعض اوقات ایسا بھی مسائل آتے ہیں کہ پروف ریڈنگ کی، ایڈیٹنگ کی غلطیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات یہی پیش آ رہے ہیں. اب میں بات کر رہی تھی ہم ولاگرس کی اور ٹک ٹاکرس کی، تو وہ بول رہے ہیں کہ میری دوستوں میری بات سنو. اب دیکھیے جب دوستوں لفظ ہے نا، جب ہم بولتے ہیں، جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے اس میں بھی نون گنا نہیں آئے گا. نون گنا کا استعمال جب وہ بول رہے ہیں نا کہ میرے دوستوں، تو نون گنا کا استعمال نہیں ہے کیونکہ وہ مخاطب کر رہا ہے، وہ اس کو بلا رہا ہے. جب نون گنا آتا ہے نا کسی بھی لفظ کے ساتھ تو عموماً اس کے ساتھ نا حرف جار آتے ہیں، یعنی نے کو پر تک وغیرہ. پھر وہ ایسا کہے گا کہ میرے دوستوں نے کہا، مسلمانوں کی عزت اسی میں ہے، حرف جار لگا، یہ نون گنا لگا. لیکن جب وہ مخاطب کرے گا نا تو وہ کہے گا میرے دوستوں سنو، میرے عزیز ہم وطنوں، پھر نون گنا نہیں آئے گا. اسی طرح بہت سی غلطیاں ہیں جو پرنٹ میڈیا پر بھی کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی. دیکھیں بعض جگہوں پر، بلکہ بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ لکھتے ہوئے کے اور کے کا فرق ہی نہیں دیکھا جاتا. کارروائی ایک لفظ ہے، اب ATM مشین پر بھی جاتی ہوں گی، آپ نے لکھا پڑھا ہوگا وہاں پہ کہ کارروائی کی جائے گی تو ایک رے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ 2 رے آتے ہیں اس میں. کے اور کے کا فرق نہیں پتا. بالکل میں جو ہے وہ الف کے بغیر لکھا جاتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے ناراضی، ناراضگی بولا جاتا ہے جو کہ غلط ہے، اصل لفظ جو ہوتا ہے وہ ناراضی ہوتا ہے. تو یہ جو پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، کسی بھی قسم کا میڈیا ہو، یہ ذمہ داری ان پہ آتی ہے، ان پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری نئی نسل کی تربیت میں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ کر ہی یہی رہے ہیں، کیونکہ نئی نسل دیکھ ہی ان کو رہی ہے. وہ اپنے والدین کو اتنا نہیں سنتی یا بدقسمتی سے اتنا وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا جتنا وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ جو ہے وقت گزارتے ہیں. تو پرنٹ میڈیا کا تو خیر اتنا عمل دخل رہ نہیں گیا کیونکہ پہلے جتنا سوشل میڈیا کا. نہیں، آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں، کیونکہ یہ جس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ بات چھوڑیں، اٹھنا بیٹھنا ہی سب کچھ آپ کے آداب کے خلاف ہی جا رہے ہیں جو آپ اپنی نئی نسل کو منتقل کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. ہمارا دیکھیں اب آپ چند لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، پہلے ہمارے بزرگ کی روایات ہوتی تھی، ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو جب تک کوئی کھانا کھا رہا ہے، آپ بے شک کھانا کھا چکے ہیں، آپ تب تک اٹھیں گی نہیں کہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ اپنا کھانا ختم نہ کر لیں. تو اسی طرح سے جب آپ نے اٹھ کر جانا ہے، اپنی کرسی کی جگہ تبدیل کرنی ہے، اس کو پیچھے کر کے اٹھنا ہے، تو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے. آپ کو مردوں کے درمیان کس طرح بیٹھنا ہے، بڑوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان کس طرح سے بیٹھنا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، جب تک بڑے کی بات ختم نہ ہو جائے. تو بچوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بنتی ہے کہ وہ تب تک اپنی بات شروع نہ کریں جب تک بڑے اپنی بات مکمل نہ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی خراب ہو رہی ہیں، کیونکہ ماں بات کر رہی ہے، کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو درمیان میں ہی وہ زور زور سے اپنی ہاں ہاں وہ جب وہ پکارے چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ان کی بات کاٹ رہے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے ہماری نئی نسل جو ہے وہ تربیت ختم ہو چکی ہے. صحیح بات ہے. نہیں، آپ کے ساتھ ہماری بہت اچھی گفتگو رہی، کیونکہ بات یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھولتے جا رہے ہیں. بے شک ہمارے ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہماری جو بنیادی زبان ہے وہ اردو ہی ہے. بنیادی بھی ہے اور رابطہ عام کی زبان بھی ہے، اس سے ہم نے رابطہ کرنا ہے، پورے ملک کے ساتھ جڑنا ہے. صحیح بات ہے. اچھا، اسی کے ساتھ جو ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہم اسے اختتام پذیر کرتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے چاہیں گے آپ ناظرین کو کوئی چھوٹا سا پیغام دیں اور ایک کوئی خوبصورت سا شعر یا غزل سنائیں ہمیں. جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ناظرین کے لیے پیغام، تو وہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو سب کے لیے دعا، آپ کے سننے والوں کے لیے، آپ کے دیکھنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور دوسری جو اہم بات ہے یا اہم پیغام میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے، اردو سے محبت پیدا کریں، اپنے بچوں کو اردو بولنا سکھائیں، ان کی طرف توجہ کریں اور ان میں یہ ذوق و شوق پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ہماری پہچان ہے، اسے بولتے ہوئے فخر محسوس کریں. ان صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی. میرے خیال سے ہم دونوں ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اردو فہم لوگ ہیں، جو اردو سے محبت کرتے ہیں، انہیں مل کر جو ہے یہ بیڑا اٹھانا ہوگا. یہ ذمہ داری جو ہے دونوں کے اوپر عائد ہوتی ہے اور ہمیں یہ کام جو ہے کرنا ہے تاکہ اردو جو ہے
وہ دوسرے ممالک میں بھی بلکہ تمام ممالک میں ہماری پہچان بن سکے. اور آخر میں ایک پیغام، جتنے بھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھے اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اس غزل میں آپ کی پوچھی گئی، اور میں نے جو آپ کو بتائیں وہ اس میں آپ کو نظر آئیں گی اور آپ سنیں گی. اور یہ ناظرین کے لیے ایک پیغام بھی ہے میری طرف سے. حرف غلط نہ تھا، مجھے سمجھا گیا غلط، لکھا گیا غلط، کبھی بولا گیا غلط. میں غلط نہ تھا، میری باتیں غلط نہ تھی، مجھ کو میرے کلام کو جانچا گیا غلط. میزان ٹھیک تھا، میزان ٹھیک تھا، پلڑے درست تھے، لیکن یہ کون دیکھتا کہ تولا گیا غلط. مجھ میں نہیں تھا عیب، مجھ میں نہیں تھا عیب، کسوٹی میں عیب تھے، میرا تھا یہ قصور کہ پرکھا گیا غلط. طوفان کے بعد اہل تدبر کو ہے یہ فکر، طوفان کے بعد اہل تدبر کو ہے یہ فکر، ساحل کا تھا قصور کہ دریا گیا غلط. افراد غلط ہیں، افراد غلط ہیں یا غلط ہیں تصورات، یا اس معاشرے ہی کو ڈھالا گیا غلط. بہت شکریہ. ہماری بہت ہی زبردست گفتگو رہی اور بہت ہی خوبصورت نشست رہی پروفیسر شازیہ ظہور صاحبہ کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے جانا ہوگا کہ ہم اپنی اردو زبان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی اردو زبان پہ فخر کرنا چاہیے. ہمیں بالکل بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. بے شک ہماری جو انگریزی زبان ہے وہ ہمارے لیے رابطے کا ذریعہ ہے. ہم مختلف زبانیں بھی بولتے ہیں، پاکستان میں ہماری مختلف زبانیں ہیں، لیکن ہمیں اردو پہ بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ سارا ادب جو ہے وہ اردو سے جڑا ہوا ہے، اور جتنی خوبصورتی اس زبان میں ہے وہ کسی زبان میں نہیں ملتی. آپ اردو پڑھیے، لکھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی الگ سے ٹاپک کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.